بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ وقت بھی آنا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو تحریک انصاف کی ضرورت پڑ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت تحریک انصاف زیر عتاب ہے، ان کو کسی طرح کی ریلی کی، جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا، ٹھیک ہے، پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہاتھ ملاؤ۔ نون لیگ کہہ رہی ہے ہماری طرف آؤ، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہماری طرف آؤ، اور تو اور پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ خبردار پیپلز پارٹی کی طرف مت جانا۔ اندازہ لگائیے، ساتھ دینا ہی ہے تو پھر کس کا دیا جائے؟ اب تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں یہ سوچ ستائے گی کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، ان دونوں میں سے کس کی طرف جائیں یا پھر اکیلے ہی رہیں، کیا کریں؟ اب یہ ساری کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہو گیا، ایسا کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اب ٹیلی ویژن پر آ کر بیانات دیے جا رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے۔ بیرسٹر عقیل، نون لیگ کی میں پہلے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حکومت میں وہ ہیں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے بیرسٹر عقیل نے حامد میر صاحب کے شو میں کہا ہے کہ جی بالکل ہم بات چیت کریں گے، بالکل ان کے تحفظات دور کریں گے اور باتیں دیکھیں گے کلیئر ہو جاتی ہیں، آگے بڑھیں گے، صرف آپ پیر تک انتظار کر لیں۔ پیر کیوں؟ 17 اگست کو اب اجلاس بلایا گیا ہے قومی اسمبلی کا، تو وہیں پر بات چیت ہو جائے گی۔ اور تو اور خبریں یہ ہیں کہ اب 14 اگست کے فوری بعد شہباز شریف تک تحریک انصاف کے لوگوں سے ملیں گے۔ اندازہ لگائیے وجہ پیچھے کیا ہے، کیوں یہ کیا جا رہا ہے، اس کی طرف میں آؤں گا، لیکن میں آپ سے پہلے صرف خبریں شیئر کر رہا ہوں۔ احسن اقبال صاحب اگر آتے ہیں، وہ بھی پروگرام میں کہتے ہیں بالکل جی اب مذاکرات کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، بالکل بات کرنی ہے تحریک انصاف سے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ کیا یہ صرف لانگ مارچ کا خوف ہے؟ ایسا تو نہیں نظر آتا، کیونکہ پہلے بھی لانگ مارچ ہوئے ہیں تو دھمکیاں تھیں۔ اب ماحول میں ایسا فرق کیا پڑ گیا ہے کہ دھمکیاں اپنی جگہ اور بڑی مدھم سی کہ دیکھیں جو بھی قانون کے مطابق ہوگا وہ کریں گے، لیکن اب تو لبھایا جا رہا ہے تحریک انصاف کو کہ آئیں، اور تو اور سہیل آفریدی کے انٹرویو شروع ہو گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا آسمہ شیرازی صاحبہ نے صاف کہا طارق فضل چودھری صاحب کو، آسمہ شیرازی صاحبہ ناقد ہے تحریک انصاف کی، خان صاحب کی، اور وہ کہہ رہی ہیں طارق فضل چودھری کو دیکھیں پابندی تھی، ہٹی، تو اس کے بعد سہیل آفریدی کے انٹرویو شروع ہو گئے۔ طارق فضل چودھری کا نہیں ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، ان کا پابندی تھی تبھی نہیں آ رہے تھے، اب ہٹی ہے پابندی تو آ گئے سہیل آفریدی، تو یہ جی خود ساختہ پابندی ہم نے تھوڑی لگائی، طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، جب وہ طارق فضل چودھری صاحب بھی تو فارم 47 کے ہی ہیں نا، فارم 45 جب جج صاحب نے منگوائے تھے، ان جج صاحب کو ہی ادھر ادھر کر دیا گیا۔ اب آپ سنیے حامد میر صاحب کی بات، انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں جو بات کی ہے بڑی غور طلب ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس پر اتنی بات نہیں کی جا رہی۔ اب شروع ہو جائے گی، اب تو بات شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب آگے ہیں بیانات خود رہنماؤں کے اور اہم لوگوں کے، ایسے لوگوں کے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں اور ہیں نون لیگی، جس طرح سے بیرسٹر عقیل۔ لیکن جب حامد میر صاحب نے ابھی حال ہی میں بات کی تو 24 گھنٹے نہیں گزرے اور بیانات میں فرق آنے لگ گیا ہے۔ تو حامد میر صاحب حامد میر ہیں، کہتے ہیں پی ٹی آئی مرکز نگاہ، کیونکہ اب یہ تبصرے ہو رہے ہیں حامد میر صاحب کی بات پر کہ پی ٹی آئی مرکز نگاہ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی تحریک انصاف سے الگ الگ رابطوں کی کوششیں، یہ ہے اصل کہانی، یہ ہے عجیب بات، کیونکہ اب دونوں بھاگ رہے ہیں کہ نہیں میں نے رابطہ کرنا ہے تحریک انصاف سے، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہم پہلے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم پہلے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں بلاول بھٹو آزاد کشمیر انتخابات کا غصہ نون لیگ پر نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کروانا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو اتنے ناراض ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ اچھا یہ تو ابھی فوری طور پر جو غصہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور وہ نئے صوبوں کا بھی ہے، وہ نہروں کے معاملے کا بھی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، وہ ایک طرح سے بیک گراؤنڈ آ جائے گا، اس میں ظاہر ہے پھر ہم چیزوں کو دیکھیں گے، ان کا انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، مگر پہلے تو آپ خبر تک رہیں۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر انتخابات کا غصہ نون لیگ پر نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کروانا چاہتے ہیں، جبکہ نون لیگ نئے صوبوں کے معاملے پر سپورٹ کرنے اور پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے دونوں پارٹیز، اچھا اب اس میں پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہم لے آئیں۔ یہ بات تو شفیع جان بھی کہہ چکے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور اب تو کھل کر کہہ رہے ہیں، حسن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ ایک ان نیچرل الائنس تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، یہ کبھی چل ہی نہیں سکتا تھا، یہ باتیں ہو گئی ہیں۔ پھر کہہ چکے ہیں کہ جی یہ محبت کی شادی تو تھی
مگر بڑا دکھ ہے یہ ٹوٹ گئی. مطلب ان کے لحاظ سے ختم ہو چکی ہے بات. ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ سارے فیصلے ہمارے پاس موجود ہیں, عدم اعتماد بھی, پھر سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. یہ صرف آزاد کشمیر کا معاملہ نہیں ہے. میری نظر میں یہ 28ویں ترمیم بھی ہے, یا 29ویں, 30ویں, 31, 32, 33, جو بھی آپ اس کو کہیں, کہ جس کا ڈرافٹ حامد میر صاحب کے بقول کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے, یہ وہ بھی ہے. نئے صوبوں کا معاملہ ہے. دیکھیے اگر بہت زیادہ پریشر آیا تو نون لیگ تو شاید تیار ہو جائے اور پھر تحریک انصاف کو ساتھ ملائے کہ دیکھیں جی آئیں, یہ نئے صوبوں پر ہم آ جاتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کر دیں کہ جی دیکھیں ہم تو اچھے بچے ہیں اور تحریک انصاف بھی ہمارے ساتھ ہے نئے صوبوں پر, ٹھیک ہے. یہ تو پیپلز پارٹی نے سارا کام خراب کیا ہوا ہے, اور ہم کیسے نئے صوبے بنا دیں جب تک پیپلز پارٹی نہیں مانتی. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے منیر فاروق صاحب نے پھر خبر دے دی ہے اور کہتے ہیں کہ ہو تو سکتا ہے پیپلز پارٹی رابطے بھی کر رہی ہے تحریک انصاف سے کہ آئیں مل کر ہم شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد لے آتے ہیں, تاکہ یہ سسٹم گڑبڑ ہو جائے اور بات نئے صوبوں کی طرف جا ہی نہ سکے موجودہ سسٹم میں رہتے ہوئے. لیکن تحریک انصاف پیپلز پارٹی پر اس طرح اعتبار ہی نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں جی پہلے عہدے چھوڑیں, آئیں اس سسٹم سے نکلیں, اپنے آپ کو نکال لیں, یعنی جو آپ نے آئینی عہدے رکھے ہوئے اس نظام کو سپورٹ کی ہوئی اس سے نکل آئیں, پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کہے گی نہیں, وہ ہمارے پاس ہی رہنے دیں, شہباز شریف کو پہلے مائنس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. باقی چیزیں کہ صدر بھی وہیں پر رہیں, ان کو فارغ کرتے ہیں اور اس کے بعد مل کر پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. وہ اس اسٹریٹجی پر آ رہے ہیں. اب منیر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل گئے تو پھر نتائج کا بھی ذہن میں رکھیے گا, نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے. تو منیر فاروق صاحب آپ کو پتا ہے کہاں سے خبر لاتے ہیں, انہوں نے بتا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے صوبے بن لینے دیں, اس کے بعد جو ہونا ہے دیکھی جائے گی. تو اسی نظام میں چاہے نئے صوبے بنا دیں اور اس کے بعد ان کا دیکھا جائے گا کیا حل کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو بہرحال باقی اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے, جس طرح نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کو کنٹینیو کروا دیا جائے گا. اور اگر اتنا ہی آسان ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب پھر بڑھ چڑھ کر بات کریں. تحریک انصاف تو اپنی جگہ ہے, وہ تو اب اس وقت اپوزیشن میں ہے نا, ان کو تو بعد میں دیکھا جائے گا, دونوں اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے نون لیگ تو تیار ہو, کھل کر کہے, یہ نہیں کہ وہ ضمنی الیکشن کروانے لگے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ دو نمبری نہیں چلنی. کھل کر کہیں جی ہم یہ دیکھیں قرارداد لے کر آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں اب تو نئی قرارداد کی ضرورت ہوگی, دیکھا جائے گا, ہیلے بہانے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سلیم اللہ, بس اس طرح کرتے کرتے کہ وہ پیپلز پارٹی نہیں مان رہی. پیپلز پارٹی کہے گی پہلے پنجاب سے شروع کریں, وہاں تو قرارداد آ چکی ہے. تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں قرارداد تو اب دوبارہ لانی پڑے گی, تو لائیں نا, اس کے لیے کوشش کریں. یہ کیا کہ ضمنی الیکشن کی بلدیاتی الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں, تو بلدیاتی الیکشن سے بات نہیں بننی, اسٹیبلشمنٹ نے اس سے خوش نہیں ہونا. تو اس لیے اب نون لیگ تحریک انصاف کو ساتھ لانے کے چکر میں ہے اور ادھر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو اپنے ساتھ لانے کے چکر میں ہے, اور یہ چکر چلتے رہنے ہیں, اتنی آسانی سے رکنے ہی نہیں ہے. حال اب یہ ہے کہ بیرسٹر وکیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ خود ہی لانگ مارچ کی کال واپس لے لیں گے, کیونکہ ان کے معاملات ہی طے ہو جائیں گے حکومت کے ساتھ, ہمارے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ. اور ترکئی صاحب نے حامد میر صاحب کے شو میں بات کی ہے کہ ہم کیا کریں, ہم مجبور ہیں. ہمارے سے کارکن نہیں پوچھتے کہ ہمارا لیڈر جیل میں کیا کر رہے ہو تم, بس ایم این اے بن گئے. یہ شہرام ترکی نے کہا ہے کہ ایم این اے بن گئے, یہ کر لے وہ کرے. ہمارے لیڈر کا بتاؤ, وہ تو جیل میں ہے, کیا کر رہے ہو تم, اس کے لیے کیا کیا ہے. ہم کیا منہ دکھائیں لوگوں کو, کس بات کا جواب دیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. پھر یہ نہیں کہ اچھا جی مذاکرات, ہمیں کوئی راستہ تو دیں, کچھ سالڈ چیز ہمیں دکھائیں, کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے کچھ ہو. تو اس پر بچنے کے لیے ہاں بالکل ہو رہے ہیں, آپ تسلی رکھیں, ہونے لگے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ الٹیمیٹم چکے دے دیا گیا ہے, یہ نظام کلیپس کر گیا ہے. تو اب اس لیے دونوں کو تحریک انصاف کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اچھا اگر ہم نے اپنی سیاست برقرار رکھنی ہے, اپنی ضرورت برقرار رکھنی ہے, تو پھر ہمیں اب تحریک انصاف کی طرف دیکھنا ہے. ورنہ تو یہی چل رہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈرایا جا رہا تھا کہ جی دیکھ لیں ہمارے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں, بڑے ریلیکس تھے کہ ہمارے علاوہ کیا, دیکھیں تحریک انصاف والے تو آپ کے ساتھ بالکل چلنے کو تیار نہیں ہیں, وہ تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی خان کی رہائی, وہ تو اب ہو ہی نہیں سکتی اور کلیش ہے. تو ان کا سروائیول یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کا ٹکراؤ رہے گا, خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ رہے گا, تو ہماری بلے بلے ہے. اب ان کو یہ ڈر ہے کہ نئے صوبوں کے معاملے پر کچھ بن نہ جائے بات, کہ تحریک انصاف
وہ کہہ رہی ہے کہ جی بالکل نئے صوبے بننے چاہیے، خان صاحب کے پرانے بیانات نکالے جا رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ صوبہ بن سکتا ہے. بس صرف یہ ہے کہ خان صاحب سے بات ہو جائے، وہ کہہ دیں گے تو ہم ساتھ چل پڑیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے معاملات طے ہوتے ہیں، کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں. میں نے آپ کو اس حوالے سے بتا دیا. اور حامد میر صاحب نے یہ بہت بڑی خبر دی ہے میری نظر میں. ان حالات میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس وقت تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دونوں ان کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی کسی طرح سے یہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے یہ بھی خبر دی ہے کہ لانگ مارچ کی کال سہیل آفریدی نے دی. پنجاب میں سب سے زیادہ لوگوں نے لانگ مارچ کے لیے خود کو آن لائن رجسٹر کروا لیا ہے. 5 لاکھ کے قریب لوگ اب رجسٹر ہو چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ رجسٹریشن میں سے کتنے لوگ نکلتے ہیں پنجاب میں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے سختی نہ کی تو نون لیگ کے لیے آسان نہیں ہوگا اتنے زیادہ لوگوں کو روکنا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا ستمبر کا احتجاج نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے ستمبر کے احتجاج سے پہلے ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی اور کئی معاملات حل ہو جائیں گے. غور کیجئے، ملاقات ہو جائے گی اور کئی معاملات حل ہو جائیں گے. اب سوچیں ذرا، کئی معاملات. ملاقات تو اپنی جگہ ہے. ملاقات کا میں بتا دوں کہ سہیل آفریدی نے صاف کہہ دیا کہ یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں، ان تک رسائی کے لیے ہے. تو رسائی کا تو برسٹر عقیل کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو کئی معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ اب اس پر آ جاتے ہیں آگے کہ کئی معاملات میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں. اچھا، میں اس سے پہلے آپ کو ایک کوٹ کر دوں بیان احسن اقبال صاحب کا، جنہوں نے حال ہی میں بڑا متنازع بیان دیا کہ جی وہ تو پلستر ہوا تھا، وہ جب پھر رینجرز نے پکڑا تو وہ پلستر کا انہوں نے علاج کر دیا، وہ تو آرتھوپیڈک بھی تھے اور ایسے ہی اس پر وہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اس پر پلستر چڑھایا ہوا تھا. ٹانگ نہیں، اس پہ گولیاں لگی تھیں، یہ سب کو پتہ ہے، اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کا مذاق انہوں نے اڑایا کہ جی یہ ہے وہ ہے. پھر اپنی بھی بات کر لیں، اپنے لیڈر کی بھی بات کر لیں تو وقت بدل جاتا ہوتا ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات پر راضی، آئندہ چند دنوں میں حکومت کے نمائندوں اور تحریک انصاف کی قیادت میں باقاعدہ ملاقات کا امکان ہے. یہ جناب حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ احسن اقبال صاحب ان کے شو میں آ کر یہ بات کر رہے ہیں، وزیر صاحب ہیں. اچھا، اب آ جائیے جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو کئی معاملات ہیں وہ کیا ہیں کہ خان صاحب تک رسائی بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی اور کئی اور معاملات بھی طے ہو جائیں گے. ایک تو یہ دیکھیے، سلیم مانڈے والا صاحب نے انکشاف کیا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ غلط ہیں، کہ ان کی صحت کو بہت زیادہ کچھ ہو گیا ہے. اب ایک نے تو وہ بہت ہی اور بات کر دی تھی. تو اس پر مانڈے والا صاحب کہتے ہیں کیونکہ کل میں ایک جگہ تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ برسٹر گوہر عمران خان سے مل آئے ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا تھا. چلیے اب یہ سنیے اصل خبر، کئی اور معاملات والی. سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ گئی ہے. سلمان راجہ صاحب کا آپ کو یاد ہوگا، حال ہی میں انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، سپریم کورٹ گئے اور وہاں پر رجسٹرار نے ان کہا کہ جی بس 2 دن میں لسٹ آ رہی ہے اور اگلے ہفتے میں خان صاحب کے ملاقات کے اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے مقدمات جو ہیں وہ مقرر ہونے لگے ہیں. اب خبر کیا آئی ہے؟ سپریم کورٹ نے عمران خان سے ملاقاتوں اور علاج سے متعلق مقدمات 18 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیے. جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم سماعت کریں گے. 3 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ سماعت کرے گا اور 17 اگست کو قومی اسمبلی کا علاج، اس سے اگلے ہی دن 18 اگست کو سپریم کورٹ سماعت کر رہا ہے خان صاحب سے ملاقاتوں اور علاج سے متعلق. اس میں ان کی بہن کی بھی درخواست ہے جس پر چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے کہا کہ جی دونوں درخواستیں جلد بھی لگیں گی، دونوں کو ہم سنیں گے بھی اور تسلی رکھیں. اب یہ 18 اگست اگلے ہی دن، بات صرف یہی نہیں ہے، ایک اور خبر اس سے جڑی ہوئی ہے کہ جی سپریم کورٹ میں پہلے بھی بڑے کیس گئے ہیں، فلاں ہے. حسنات ملک صاحب بہت زبردست صحافی ہیں، سپریم کورٹ کی خبر دیتے ہیں اسی پر کہ یہ 3 رکنی بینچ ہے 18 اگست کو سماعت کر رہا ہے کہ خان صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، وہاں ان کا علاج ہو اور ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں، یا ان کو کم از کم ملنے دیا جائے اور ان کی بہنوں کو، ان کی فیملی کو ملنے دیا جائے. اس پر حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں اس سپریم کورٹ کے بینچ پر کہ جس نے 18 اگست کو سماعت کرنی ہے. موجودہ صورتحال میں بڑے عرصے بعد، سنیے گا، موجودہ صورتحال میں نے آپ کو سامنے رکھ دی ہے. لانگ مارچ ہو رہا ہے، بڑے مسائل ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں تحریک انصاف سے ملنے کی بات کر رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں بڑے عرصے بعد عمران خان کے کیسز کی سماعت ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا فیصلہ دے گا. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد یہ ہو چکا ہے. آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آنا، یا آپ بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں کہ آئینی عدالت سے، سپریم کورٹ سے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا، نہ ہی آیا ہے جب سے ترامیم ہوئی ہیں، نہ ہی آنا ہے، کیونکہ اب حکومت کے پاس کنٹرول ہے کس کو جج لگانا ہے، کس کو آئینی بینچ میں بھیجنا ہے، آئینی عدالت میں بھیجنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، ان کے پاس کنٹرول ہے. کتنی برات کس
جج کی بڑھانی ہے، تو یہ سب ان کے پاس ہے. تو لہٰذا اب پریڈکٹ کیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے جی حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا. شاہد خان عباسی کہہ رہے تھے اور ان کا بیان ان کا جی اتنی تو اب چپڑاسی کی زیادہ اوقات ہے ہمارے چیف جسٹس سے زیادہ. ساتھ انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ اپنے پیسے ضائع نہ کریں، جو غریب آدمی ہے اس کو اب انصاف عدالتوں سے نہیں ملنا، کیونکہ دوسری طرف سے بڑا وکیل آ جائے گا، ایسے وکیل آ جائیں گے جن کے ہاتھ میں یہ چیز ہے کہ جج کو ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، کہ وہ جج بنے نہ بنے. یہ سب ہے، اپنے اپنے جج پیپلز پارٹی نون لیگ لڑائی کر رہے ہیں کہ میرا جج فلانا جج آپ کا جج، یہ سارا تو ہو رہا ہے. تو اس ماحول میں یہ کہا جا رہا ہے ساتھ ملک کی طرف سے کہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، آپ پیش بھی نہیں کر سکتے یہ بینچ کیا فیصلہ دے دے. تو اب سب نظریں اس پر ہوں گی. اچھا، اب سہیل آفریدی صاحب اس وقت نکلے ہوئے ہیں اسٹریٹ موومنٹ پہ، اور انہوں نے پورے ملک کے دوبارہ دورے کرنے ہیں، شہر شہر جانا ہے 27 ستمبر سے پہلے اور لوگوں کو ریلی کرنا ہے کہ آئیں اور ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ مل جائیں. اب جناب اس پر لانگ مارچ سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ معاملات حل کر لیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس طرح عرض کیا کہ جی قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے یوم آزادی کے بعد پیر کے دن، اور اب رابطے ہوں گے اور تحریک انصاف کے مطالبات ہم نے تسلیم کر لیے تو پھر تو لانگ مارچ ہوگا ہی نہیں. یہ برسٹر عقیل بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملات ہی ہم حل کر دیں گے. اب جو میں نے منیر فاروق صاحب کا کہا تو ان کے لفظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس وقت اسلام آباد اور خاص طور پر پنڈی میں یہ سوچ ہے کہ اول تو زرداری صاحب ایسا ہونے نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو پھر اس کے نتائج کے لیے بھی تیار رہیں. منیر فاروق صاحب کا خیال ہے زرداری صاحب ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن کیا پتا زرداری سب پر بھاری، دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب شاید روک لیں. تو یہ تو وقت عالم پتہ لگے گا، لیکن ابھی تک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی رابطے پھر ایسے نہیں کر رہی. زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر کیا پیپلز پارٹی تحریک انصاف سے رابطے کرے گی؟ کبھی نہیں. سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ جانتے ہیں کیا خبر وائرل ہے؟ سب سے زیادہ کس خبر پر بات ہو رہی ہے؟ وہ ہے ڈسکا کا چیلنج. پنجاب کا علاقہ ہے، ڈسکا ہے، اور وہاں سے مسلم لیگ نون کی رہنما ایم این اے بنی نوشین افتخار صاحبہ. انہوں نے کسی پروگرام میں چیلنج کر دیا کہ جی 100 بندے اکٹھے کر لے تحریک انصاف، آ جائیں جی، اور بس کسی طرح سے 100 بندے ڈسکے میں اکٹھے ہو سکیں. ہوا کیا، 100 بندہ تو صرف کمشنر آفس چلا گیا درخواست لے کر کہ جی ہمیں آپ اجازت دے دیں جلسے کی. اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب نوشین صاحبہ اجازت دلوائیں نا، آپ نے چیلنج کیا تھا، ایک دفعہ اجازت دے کر دیکھیں. یہاں اجازت نہیں مل رہی. 100 یہاں پر ہم ہزاروں لوگ اکٹھے کر دیں گے، صرف ایک ڈسٹرکٹ میں ہی ہزارہ لوگ، لیکن آپ اپنا چیلنج پورا کروائیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں نوشین صاحبہ کی بات پوری نہیں ہونے دی گئی. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم پولیس پر اتنا یقین رکھتے ہیں، پنجاب پولیس پر، پنجاب کی سرکار، مریم سرکار کی پولیس پر اتنا یقین ہے، اعتماد ہے کہ وہ 100 بندے بھی نہیں اکٹھے ہونے دے گی، اتنا مارے گی، گھروں میں گھسے گی، توڑ پھوڑ کرے گی، خبردار کو باہر نکلا. تو اب ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی 100 بندے نہیں اکٹھے ہو سکتے. اب وہ اجازت لے کر پہنچ گئے ہیں، تو بس اگر اجازت مل گئی تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن وہی بات، کہاں ملنی ہے اجازت. تو یہ اس وقت جناب حالات چل رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کس طرف جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی یہ جو نئے صوبوں والا معاملہ ہے اس پر کتنا معاملات کو کھینچ سکتی ہے. اور نون لیگ بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس کرے گی، لیکن وہ زیادہ مدعا ڈالے گی پیپلز پارٹی پر. باقی جی اب یہ بات شیئر ہو رہی ہے کہ پاکستان میں $5 ارب سرمایہ کاری کا اعلان ہونا تھا، بلکہ اعلان کیا گیا تھا، اور یہ خبریں لگ رہی تھیں 2024 میں کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی پیٹرول اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں کا. پاکستان میں $5 ارب سرمایہ کاری کرنے کا اعلان. اب یہ 2 سال ہو گئے ہیں لیکن کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. پھر ویڈیو شیئر ہو رہی ہے، تصاویر شیئر ہو رہی ہیں کہ ناروے کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے، کمرشل فلائٹ سے آئے. ناروے ترقی یافتہ ملک ہے جی، بہت بہتر حالات ہے، وہ کمرشل فلائٹ سے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں اسپیشل فلائٹ سے جائیں گے. لیکن بس یہ باتیں ایسے نہیں وہ لوگ آگے چلے گئے. ہمارے یہاں جناب اپنا پرسنل جہاز بنانا چاہیے. 11 روپے کا جہاز ہوگا تو ہم ملک میں صحیح طرح دورے کر سکیں گے، باہر کی تو بات ہی چھوڑ دیں. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور حالت ہماری یہ ہو گئی ہے. محکمہ صحت اور آبادی مالیاتی وینٹیلیٹر پر ہے، 4 ارب فوری درکار ہیں، پیسے ہی نہیں ہیں، مشینیں خریدنے کے پیسے ختم ہیں، مریض علاج کے لیے دربدر ہیں، سینکڑوں ملازمین کی کئی ماہ سے تنخواہیں بھی نہیں مل سکیں. یہ میں آپ کو پنجاب کی صورتحال بتا رہا ہوں. یہ جناب حالات ہیں. اور اب تو ججز کے سامنے بھی اب تلخ کلامیاں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ
آج ہوا یہ کہ خادم حسین سمرو کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل صاحب پیش ہوئے کہ جی وہ احتجاج کچھ لوگ کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو وکیل نے دلائل میں کہہ دیا کہ جی یہ لوگ کوئی تحریک انصاف کے تھوڑی ہیں کہ جس طرح ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہ سارے کام شروع کیے گئے ہیں. تو اس پر خادم صاحب نے کہا جی پلیز سیاسی دلائل نہ دیں. وکیل بلال مغل نے کہا میں سیاسی دلائل نہیں دے رہا، حقیقت بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، وہ نہیں ہے، ان کو تو الگ کر دیں. یہ جناب اب عدالتوں میں کام شروع ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کا بندہ ہے تو اس کو تو اٹھانا جائز ہے، باقی کو تو نہ اس طرح اٹھائیں نا، یہ کہا جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.